سچ کتنا ہی تلخ و کڑوا کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی کھل کر سامنے آ ہی جاتا ہے۔ دونوں کی زندگی کا بھی ایک سچ تھا۔ اس سچ کی حقیقت سے صرف وہ دونوں واقف تھے، مگر دونوں عشق کے دریا میں اس طرح غرق ہوئے کہ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے اس حقیقت کو فریب کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن کر دیا۔ وقت کی بساط پہ کھیلی جانے والی ایک ایسی ہی عیارانہ بازی کا یہ افسوں ماجرا، جہاں کھلاڑی کی چال نہایت کامیاب تھی، لیکن تقدیر کے مہرے نے یکدم پوری بازی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ جاں گسل انتظار کے بعد ملنے والے دو پریمیوں کی ایک دلچسپ اور سنسنی خیز داستان عبرت۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے آپ کے اور ہمارے پسندیدہ ادیب احمد اقبال کی ایک اور فسوں خیز تحریر بعنوان دوسرا سچ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سورج کا جھکاؤ اب مغرب کی طرف ہو گیا تھا اور درختوں کے سائے طویل ہونے لگے تھے۔ دھوپ کی تمازت کم ہوتے ہی ماحول میں خنکی اتر آئی تھی۔ میدانی علاقوں میں صرف 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر پنڈی اور اسلام آباد میں بھی سرمائی موسم ہنوز 2 ماہ کی مسافت پر تھا، مگر مری اور نتھیا گلی تک اور اس سے آگے بالا کوٹ سے کاغان کی وادی تک کوہستانی سلسلے میں سردی نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے تھے۔ ان پہاڑی راستوں پر اس نے متعدد بار سفر کیا تھا۔ گزشتہ سال وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ جھیل سیف الملوک تک گیا تھا، مگر وہ سفر اس سفر سے کتنا مختلف تھا۔ ان کا ذریعہ سفر ایک پرانی اور زخم خوردہ نظر آنے والی سوزوکی ایف ایکس تھی، جو مری سے نتھیا گلی تک اور آگے کاغان سے ناران تک مسلسل بلندی کی طرف مائل سڑک پر چلتے ہوئے پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی اور ہانپنے لگتی تھی۔ اس کے برعکس آج وہ صرف 1 سال پرانی ہونڈا سیوک چلا رہا تھا، جو اپنی ظاہری چمک دمک سے یوں نظر آتی تھی جیسے کسی شو روم سے نکل کے ابھی سڑک پر خرام ناز کے اولین تجربے سے گزر رہی ہو۔ اس نے بے اختیار نجمہ کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ آنکھیں بند کیے اور سیٹ کی بیگ کو آخری حد تک پیچھے کیے سو رہی تھی، یا شاید رفاقت کے اس پہلے سفر کی لذت کے خمار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سکون اور طمانینت اور مسرت کے احساس کی فراوانی نے اس کے وجود کو پوری طرح اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس کے اپنے جذبات کی کیفیت بھی مختلف نہ تھی۔ اس کے لیے گزر جانے والی 2 ہفتوں کے ہر لمحے میں رفاقت کا بھرپور احساس دینے والی ایسی توانائی تھی جس نے اس کے لیے زندگی کے مفہوم کو بدل ڈالا تھا۔ اچانک اس کی نظر میں کائنات کا ہر منظر بدل گیا تھا۔ سڑک بل کھاتی ہوئی بڑی یکسانیت کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے اترتی جا رہی تھی، اور ہر طرف وہی پہاڑ تھے، وہی لمبے تنوں والے بلند و بالا درخت تھے۔ اب 2 ہفتوں سے انہی مناظر کو دیکھتے دیکھتے شہاب عالم فاروقی پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج کی طبیعت اب کچھ بیزار محسوس ہونے لگی تھی۔ اب وہ اپنے معمولات کو نئی زندگی کے تقاضوں کے مطابق مرتب کرنے کے لیے بے چین تھا۔ جب تک وہ اکیلا تھا، اس کے روز و شب کی مصروفیات میں کالج کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ وہ صبح تیار ہو کے کالج پہنچتا اور دوپہر کا کھانا اگر باہر سے منگوانے کے لیے وقت نہ ملتا تو وہ کیفیٹیریا آ جاتا۔ اس کے لیے کالج کے تدریسی اور انتظامی مسائل اولیت رکھتے تھے۔ شام کو عموماً فراغت ہوتی تھی، چنانچہ رات گئے تک وہ باہر رہتا تھا۔ کھانا عموماً باہر ہوتا تھا۔ اگر وہ خود کسی تقریب یا ضیافت میں مدعو نہیں ہوتا تھا تو کسی کو انوائٹ کر لیتا تھا۔ اس کے حلقۂ احباب میں کچھ بے فکرے بھی تھے، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود ہفتے کی رات اس کے اپارٹمنٹ میں جمع ہو جاتے تھے۔ زندگی کی برسوں پرانی یکسانیت سے اور کبھی تبدیل نہ ہونے والے معمول سے بیزار ہو کے وہ رات بھر آزادی کا جشن مناتے تھے، تاش کھیلتے تھے اور بعض اوقات اپنی راتوں کو زیادہ پرمسرت بنانے کے لیے شراب و شباب کی رنگینی کا سامان بھی کر لیتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ نجمہ نے
اچانک آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور بڑے والہانہ انداز میں مسکرائی۔ تم تھک گئے ہوگے ڈرائیونگ کرتے کرتے؟ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کے اس کے چہرے پر آ جانے والی تراشیدہ بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ تمہارے ساتھ تو یہ عین راحت ہے، تھکن کا کیا سوال؟ میں سو گئی تھی۔ مری اب زیادہ دور نہیں ہے، اس نے کہا، آگے زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ ہے، پھر ہم اپنے گھر میں ہوں گے۔ اچانک شہاب کو یوں لگا جیسے اسٹیئرنگ وہیل کچھ سخت ہونے لگا ہے۔ گاڑی پر اس کا کنٹرول تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ بار بار سڑک کے کنارے کی طرف لپکتی ہے، جدھر وہ محدود گہرائیاں اور خطرناک نشیب تھے۔ اس نے گاڑی کو پہاڑ کی جانب ایک کنارے پر روکا اور نیچے اتر کے ٹائروں کا معائنہ کیا۔ اس کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ پیچھے والے ایک ٹائر میں ہوا بہت کم ہو چکی تھی اور صاف نظر آ رہا تھا کہ کسی کیل کانٹے نے اس میں پنچر کر دیا ہے۔ کیا ہوا شوبھی؟ نجمہ نے کھڑکی سے جھانکا۔ شہاب نے پریشانی سے سر ہلایا۔ وہی جس کا ڈر تھا۔ کیا دوسرا ٹائر بھی؟ ہاں، اس نے ماتھے پر پسینے کی خفیف سی نمی کو محسوس کیا۔ اب کیا ہوگا؟ اسپیئر وہیل تو پہلے ہی فلیٹ تھا۔ نجمہ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے نئی نویلی بیوی کے سامنے پر اعتماد نظر آنے کی ناکام کوشش کی۔ تشویش کی کوئی بات نہیں، وہ نیچے آئی۔ اس ٹائر میں پنچر لگوا لیا ہوتا۔ شہاب کو روایتی بیویوں جیسے اس احمقانہ بات پر سخت غصہ آیا، مگر وہ برداشت کر گیا۔ کہاں سے؟ ایبٹ آباد سے آگے کوئی پیٹرول پمپ تھا؟ کوئی پنچر لگانے والا نظر آیا؟ جو لوگ ان راستوں پر سفر کرتے ہیں، شہاب نے اس کی بات کاٹ دی، ان کے ٹائر پنچر نہیں ہوتے۔ خود میں پتہ نہیں کتنی بار اپنی گاڑی میں کاغان تک گیا ہوں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ٹائر تو اس کے بالکل نئے ہیں، وہ بولی۔ کیا نئے ٹائر پنچر نہیں ہوتے؟ وہ چڑ گیا۔ پڑی ہوگی کہیں کوئی کیل ہمارے انتظار میں۔ وہ متفکر نظر آ رہی تھی۔ ایسا اتفاق تو واقعی میرے ساتھ کبھی شہر میں بھی نہیں ہوا۔ اسے اتفاق نہیں، بدبختی یا شامت اعمال کہتے ہیں۔ شہاب کہتے کہتے رک گیا۔ معمولی سے حادثے پر اب سیٹ ہو کے وہ اپنا امپریشن خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہاں ایک اور مسئلہ تھا۔ نجمہ نے پھر کہا، اب کیا ہوگا شوبھی؟ لا حول بلا قوت۔ بار بار ایک ہی بات پوچھے جا رہی ہو، تم کو اندازہ نہیں کہ کیا ہوگا؟ تم کوئی دودھ پیتی ننھی سی بچی ہو کہ اس سوال کا جواب بھی مجھ سے پوچھو؟ اس کا پارا چڑھ گیا۔ آئی ایم سوری۔ خفت سے اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ شہاب نے ایک بازو اس کے شانے کے گرد پھیلا کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ وہ دونوں گاڑی کے بونٹ کے سہارے کھڑے خالی سڑک کو دیکھتے رہے۔ اس سفر کے دوران میں ابھی تک 3 گاڑیاں سامنے سے آئی تھیں اور پیچھے سے آنے والی صرف ایک کار نے انہیں اوورٹیک کیا تھا۔ سیزن ختم ہو چکا تھا۔ مری سے بھی بچے کچے لوگ اپنا رخت سفر باندھ رہے تھے۔ سردیوں کا ایک طویل ویران موسم آ گیا تھا۔ سیزن میں بہت گاڑیاں آتی ہیں، شہاب نے کہا۔ میں کسی بھی گاڑی میں ٹائر رکھ کے مری چلا جاتا اور میں یہاں اکیلی بیٹھی رہتی۔ وہ ہنس پڑا۔ یہاں تمہیں کس بات کا ڈر تھا؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں میری واپسی ہو جاتی، لیکن میں ایسا کرتا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لیتا۔ تم بھی تو میری زندگی کی گاڑی کا ایک پہیہ ہو۔ وہ مسکرانے میں ناکام رہی۔ کوئی گاڑی آئے گی شوبھی؟ اف، یہ بیویاں، شہاب نے بے بسی سے سوچا۔ عورت کے لیے احمقانہ سوالات کے معاملے میں کوئی حد نہیں، نہ عمر کی نہ تعلیم کی۔ کوئی نہ کوئی گاڑی ضرور آئے گی، اور نہ آئی تو ہم یہ رات یہیں گزاریں گے، اپنی کار میں۔ وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اس جنگل بیابان میں؟ یہاں جن بھوت چور ڈاکو کچھ نہیں ہوتے، جنگلی جانور کھا جائیں گے ہمیں، وہ خفگی سے بولی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اسے صورت حالات کی سنگینی کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ اگر کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آتا تو وہ واقعی اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ رات بھر گاڑی میں ایک دوسرے کے قریب ہو کر سردی اور خوف کا مقابلہ کرتے رہیں۔ بھوک پیاس کے ساتھ تو گزارا کیا جا سکتا تھا، مگر تاریکی اور ویرانی اور بے سر و سامانی میں یہ رات کیسے کٹے گی؟ اس کا تصور ہی شہاب کو لرزہ برندام کر دیتا تھا۔ اس سے زیادہ بری حالت نجمہ کی تھی۔
2 ہفتے کے ہنی مون کا سارا رومانس ایک حسین خواب کی بھیانک تعبیر بن گیا تھا۔ وہ شفاف شیشے کے پار مری کی طرف جانے والی سڑک پر نظریں جمائے چپ بیٹھے تھے۔ ان کے کان خاموشی کو چیر کر آنے والی کسی موٹر کے انجن کی جاں فزا آواز پر لگے ہوئے تھے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ وہ خود اپنے دل کے دھڑکنے کی صدا سن سکتے تھے۔ ایک طویل وقفے کے بعد جو گھڑیوں پر محیط تھا، شہاب نے اپنی نو بیاہتا بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ دیکھو جانم، ہمیں مل کر اس مشکل کا سامنا کرنا ہوگا۔ خلاف توقع وہ مسکرائی۔ مقابلہ تو ہم کر رہے ہیں شوبی، چائے پیو گے؟ شہاب نے سر ہلایا۔ ٹھنڈی ہوگی مگر لاؤ، اب ایک دور ہمارا بھی نام لے کر چلے۔ اس نے پچھلی سیٹ پر رکھے ہوئے تھرماس کو اٹھایا اور اس میں سے چائے انڈیلی۔ خلاف توقع چائے گرم تھی، اس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی، مگر اس کا ذائقہ کچھ بدل چکا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے، اگر تم ذرا ہمت سے کام لو۔ وہ کیا؟ نجمہ نے چائے کے خالی مگ کو گھماتے ہوئے اور خلا میں دیکھتے ہوئے میکینکی انداز میں سوال کیا۔ ہم پیدل مری چلتے ہیں۔ نجمہ نے پھر کہنا چاہا کہ دماغ خراب ہے تمہارا، مگر ان حالات میں یہ کوئی حوصلہ افزا بات نہ ہوتی۔ انہیں ایک دوسرے کی رفاقت کے سہارے کی زیادہ ضرورت تھی۔ مری تو بہت دور ہے۔ نہیں، ہم جھیکا گلی کے قریب ہیں، وہاں سے مری 6-7 کلومیٹر ہے۔ اور جھیکا گلی کتنی دور ہے؟ شاید اتنی ہی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اس پہاڑی راستے پر ان ہائی ہیل سینڈلوں کے ساتھ 15 کلومیٹر کی واک کروں؟ شہاب نے اس کے لہجے کے طنز کو نظر انداز کر دیا۔ ہو سکتا ہے وہاں سے ہمیں کوئی سواری مل جائے، یا کوئی ہماری خاطر مری جانے پر راضی ہو جائے اور مری سے کوئی ٹیکسی لے کر آئے۔ خدا کے لیے شہاب، میں جھیکا گلی تک بھی کیسے چل سکتی ہوں؟ 6-7 کلومیٹر؟ دیکھو جان، ابھی 4 بجے ہیں، ہم تھوڑی دور چلیں، پھر کچھ دیر رک کر آرام کریں گے، تب بھی 4 گھنٹے میں یہ فاصلہ طے کر ہی لیں گے۔ 8 بجے ہم جھیکا گلی میں ہوں گے، وہاں ہمیں کسی گھر میں گرم پانی، گرم کھانا اور چائے سب مل جائے گا۔ یہاں کے لوگ ٹورسٹ کو پیسے لے کر ہر چیز فراہم کر دیتے ہیں۔ نجمہ نے اسے غور سے دیکھا۔ مگر میں 1 کلومیٹر بھی نہیں چل سکتی۔ پھر تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم صبح تک غیبی امداد کے منتظر بیٹھے رہیں۔ شہاب نے تلخی سے کہا، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم آگے کہیں سڑک کے کنارے رات بھر پڑے رہیں، یہاں یہ گاڑی تو ہے۔ شہاب نے اس کم ہمت ناز و نعمت میں پلی ہوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دولت مند مگر بے وقوف عورت کو ایک سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں جاتا ہوں۔ 2 گھنٹے جھیکا گلی تک، مزید 2 گھنٹے مری جا کے ٹیکسی میں واپس آنے کے، 4 گھنٹے۔ تم شیشے چڑھا کے بیٹھو۔ نجمہ رونے کے قریب ہو گئی۔ تم مجھے چھوڑ کر گئے تو واپسی پر نہ گاڑی ملے گی اور نہ میں ملوں گی، کوئی لے جائے گا دونوں کو۔ شہاب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہاں کے لوگ چور ڈاکو نہیں ہوتے، اور تمہارے پاس تو ریوالور بھی ہے۔ وہ میں نے آج تک کبھی استعمال نہیں کیا۔ اگر آج استعمال کا وقت آ گیا ہے تو نکالو اسے، شہاب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ شہاب سے نزدیک تر ہو گئی۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، خواہ کچھ بھی ہو جائے، ہم رات گزار لیں گے کسی نہ کسی طرح۔ شہاب کا سارا غصہ پانی کی طرح بہہ گیا۔ اس نے نجمہ کے شانے پر تھپکی دی اور اس کے بالوں کو سہلاتے رہا، اوکے اوکے۔ پھر وہ پچھلی سیٹ پر چلے گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ لگے سورج کو مغرب کی پہاڑیوں کے پیچھے روپوش ہوتا دیکھتے رہے۔ پہاڑ کے پیچھے شاید ابھی تک شام کی دھوپ تھی، مگر پہاڑ کے ادھر اچانک رات کا اندھیرا اتر آیا تھا۔ گھنے درختوں میں اور نیچے وادیوں کی گہرائیوں میں دھند کچھ اور بڑھ گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جان، ٹکی میں کمبل ہے، نجمہ نے کہا، وہ بھی نکال ہی لو ورنہ۔ شہاب نے ایک دم اسے دھکیل کر دور کیا اور دروازہ کھول کے باہر کی طرف لپکا۔ اس کے کانوں نے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنی تھی۔ اسے پہاڑوں اور وادیوں میں گونجنے والی اس آواز کی پہچان تھی۔ یہ شراب نہیں تھا، سماعت کا فریب بھی نہیں تھا۔ پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ نجمہ کے کانوں نے اب بھی کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ حیرانی سے شہاب کو دیکھ رہی تھی۔ کھلے دروازے سے آنے والی خونخواہ ہوا اب سرد ہو گئی تھی۔ نجمہ نے سیٹ پر پڑی گرم شال کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟
کوئی گاڑی آ رہی ہے ادھر سے، سنو۔ نجمہ باہر نکل آئی۔ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا، مجھے بہت تجربہ ہے ان راستوں کا۔ آواز آتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے، درمیان میں کسی پہاڑ کا موڑ قائل ہو جاتا ہے۔ نجمہ خوشی سے چلائی، ہاں ہاں میں بھی سن رہی ہوں۔ اب دور کہیں ایک روشنی سی لہرائی اور غائب ہو گئی۔ یہ دیکھا تم نے؟ گاڑی والوں نے ہیڈ لائٹس روشن کی ہیں۔ نجمہ نے سر ہلایا۔ خدا نے ہماری مدد کی، وہ جیسے بھی ہوں گے ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ شہاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم انہیں جانے ہی نہیں دیں گے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں سڑک کے وسط میں کھڑے ہو گئے۔ گاڑی کی روشنی کئی بار جھلک دکھا کے غائب ہوئی، مگر اس کے انجن کی آواز مسلسل آتی رہی۔ ہر لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اسے سڑک پر دیکھا۔ وہ گاڑی کی تیز روشنی کی زد میں اس کا راستہ روک کے کھڑے رہے۔ ایک اور قدرے پرانی سفید رنگ کی ہونڈا سیوک ان کے قریب آ کے رک گئی۔ اس میں سے ایک نوجوان آدمی باہر آیا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا، پھر ایک نسبتاً عمر رسیدہ شخص اترا۔ آوازوں سے شہاب نے اندازہ کیا کہ گاڑی میں پوری فیملی موجود ہے۔ جوان آدمی نے جیکٹ اور عمر رسیدہ شخص نے بند گلے کا سویٹر پہن رکھا تھا۔ سوری، کیا ہم نے ایسے آپ کا راستہ روکا؟ شہاب نے ان سے ہاتھ ملا کے کہا، مگر ہم یہ رسک نہیں لے سکتے تھے کہ کوئی سیدھا گزر جائے ہماری طرف دیکھے بغیر۔ ہم ایسے لوگ بہرحال نہیں ہیں۔ عمر رسیدہ شخص نے ان سے ہاتھ ملایا۔ مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ اسے یوں روکے جانا اور رکنا اچھا نہیں لگا۔ ظاہر ہے ابا جی ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، مگر ہم کیا مدد کر سکتے ہیں ان کی؟ نجمہ نے اسے کچھ پرملامت نظروں سے دیکھا۔ گاڑی خراب نہیں ہوئی ہے، 2 ٹائر فلیٹ ہو گئے ہیں۔ نوجوان نے کہا، ایک ہی بات ہے۔ عمر رسیدہ شخص نے نجمہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، دراصل ہماری گاڑی میں واقعی بالکل جگہ نہیں ہے، بچے سب گودوں میں لدے ہوئے ہیں۔ شہاب نے کچھ زیادہ اہمیت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنا تعارف ضروری سمجھا۔ میں شہاب عالم فاروقی ہوں، گورنمنٹ ڈگری کالج کا پرنسپل، اور یہ میری وائف ہیں۔ اس بات کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ عمر رسیدہ شخص نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ شہاب نے کہا، اگر میں اکیلا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں مری تک واک کر جاتا۔ سر، مری تو 15 کلومیٹر دور ہے ابھی۔ نوجوان کے لہجے سے لگتا تھا کہ اس نے شہاب کی بات کو غیر عملی دعوے سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ میں اس سے زیادہ بھی چل سکتا ہوں۔ شہاب نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ لیکن میری بیوی، شی از سک۔ عمر رسیدہ شخص نے پھر نجمہ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہاں، یہ تو شاید 1 کلومیٹر بھی نہیں چل سکتی۔ نجمہ نے کسی خفت کے بغیر کہا، مجھے بالکل عادت نہیں ہے پیدل چلنے کی۔ میرا مطلب تھا پہاڑی راستہ ہے اور یہ ہائی ہیل، ورنہ مجبوری میں اور جان بچانے کے لیے تو انسان ننگے پاؤں بھی دوڑتا ہے، پتھروں اور کانٹوں پر اور صحرا کی گرم ریت پر۔ خیر، بزرگوار کو شاید نجمہ کی بات میں غرور یا نخرے کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ شہاب نے کہا، آپ بس اتنا کریں کہ مری جا کے کوئی گاڑی بھیج دیں جو ہمیں لے جائے جہاں ہم نے اتنا انتظار کیا ہے، 2 گھنٹے اور کر لیں گے۔ نوجوان نے سر ہلایا۔ 2 گھنٹے کیوں؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں۔ محمد شخص نے اس کی بات کاٹ دی۔ نو، رات کے وقت کسی عورت کو اس ویرانے میں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سوچو، اس کی جگہ تم ہوتے اپنی بیوی کے ساتھ تو؟ نوجوان کا چہرہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ اور اس وقت کیا ہو سکتا ہے ابا جی؟ اور یہ اکیلی کہاں؟ شوہر فاروقی صاحب ہیں نا ان کے ساتھ؟ خاتون کو گاڑی میں بٹھاؤ میری جگہ۔ عمر رسیدہ شخص نے فیصلہ کن انداز میں حکم صادر کیا۔ گاڑی میں چلاؤں گا، تم اور پروفیسر واک کرو گے مری تک۔ مری تک؟ نوجوان نے مردہ فریادی لہجے میں کہا، پروفیسر میں ہمت ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تم جوان آدمی ہو، کسی کی مدد کرنے کے لیے تھوڑی بہت تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے بیٹا۔ اور پھر تمہیں مری تک پیدل نہیں جانا پڑے گا۔ میں عورتوں بچوں کو مری میں چھوڑ کے واپس آتا ہوں۔ تمہارے جھیکا گلی پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں پک کر لوں گا۔ شہاب نے سکون کا سانس لیا۔ محمد شخص کی اصولی بات اور اخلاقی ہمت نے اسے متاثر کیا تھا۔
اس نے نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا احسان اپنی جگہ، لیکن یہ بات جو تمہارے والد نے کہی، نوجوان نئی نسل کی نمائندہ تھا۔ اپنے پرانے وقتوں کے والد صاحب کے اخلاقی نظریات سے اس کا عدم اتفاق ایک فطری بات تھی۔ والد صاحب کے نادر شاہی حکم کے خلاف آواز اٹھانا اور ان حالات میں شاید ممکن نہ تھا، مگر وہ ناگواری کے جذبات کا اظہار اپنے چہرے کے تاثرات سے ضرور کر سکتا تھا۔ اس نے صاحب کی بات کو بالکل اہمیت نہ دی اور چٹکی بجا کے بولا، ایک اور بھی طریقہ ہے ابا جی۔ ابا جی نے سر ہلایا۔ بولو۔ ہم اپنا اسپیئر ویل انہیں دے دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دونوں کا سائز ایک ہی ہونا چاہیے۔ ان کا ویل ہم لے جاتے ہیں، یہ مری پہنچ کے ہمیں واپس کر دیں گے۔ مشکل میں پڑنے والے نوجوان کے ذہن نے صرف اس کی مدد کے لیے ایک حل تلاش کر لیا تھا۔ محمد شخص نے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ دیکھو، اگر یہ ہو سکتا ہے تو پہیہ بدل دو۔ جی، نوجوان نے شکایتی انداز میں والد صاحب کی طرف دیکھا۔ میں بدلوں؟ والد صاحب نے اسے سمجھانے کے انداز میں ڈانٹا۔ بیٹا، استاد کا درجہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ہماری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو جاتا تو کیا میں بدلتا؟ چلو شاباش۔ صاحب نے اخلاقاً کہا، میں بدل لیتا۔ محمد شخص نے کہا، نو پرابلم۔ نوجوانوں کے لیے صرف زبانی تربیت کافی نہیں ہوگی۔ آپ کے اخلاقی نظریات نے مجھے متاثر کیا ہے، صاحب نے خلوص نیت کے ساتھ کہا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اب تو کچھ نہیں کرتا۔ بچے کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ پہلے ٹھیکیداری کرتا تھا، سپلائی کے ٹھیکے لیتا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے کسی حد بندی کرنے والے ایک پتھر کی بینچ جیسے حصے پر بیٹھ گیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، صحت اور ہر قسم کی فکروں سے فراغت میسر ہے اس عمر میں۔ تم نے ابھی شادی کی ہے؟ اچانک کیے جانے والے اس سوال نے شاب کو تھوڑا سا نروس کیا۔ جی، 2 ہفتے پہلے۔ وہ مسکرایا۔ دلہن کے ساتھ ہنی مون منانے نکلے تھے؟ شاب نے کہا، یہی سمجھ لیں۔ نوجوان نے ہاتھ جھاڑ کے ایک گہری سانس لی۔ پہیہ بدل گیا ہے سر، چلیں ابا جی۔ شہاب نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور ایک بار پھر تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کی مدد کے بغیر۔ محمد شخص نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایسا مت کہو پروفیسر، شکر ادا کرو اوپر والے کا۔ اس نے بھیجا تھا ہمیں، وہ کسی اور کو بھی بھیج سکتا تھا، لیکن پھر ہم اس چھوٹی سی نیکی سے محروم رہ جاتے جس میں ہمارے لیے بڑی طمانینت ہے۔ شہاب نے ہونڈا سیوک کو رات کے اندھیرے میں گم ہوتے دیکھا۔ اس کی ٹیل لائٹس 50 گز بعد ہی دھند میں غائب ہو گئیں۔ سردی کے ساتھ اب دھند بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ شہاب کو اچانک اس کا شدت سے احساس ہوا۔ چلو بیٹھو، اس نے نجمہ سے کہا۔ واقعی خدا نے بچا لیا آج، ورنہ۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھما کے انجن اسٹارٹ کیا۔ نجمہ نے کہا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ شہاب نے گاڑی آگے بڑھائی۔ کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہے، مروڑ سے اٹھ رہے ہیں۔ ابھی مری پہنچ کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، شاید اس وقت تک درد خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر کہاں ملے گا؟ نجمہ نے پیٹ کو دبایا۔ چلو، ڈاکٹر نہ صحیح کسی کیمسٹ سے دوا لے لیں گے، وہ بھی آدھے ڈاکٹر تو ہوتے ہی ہیں، اور پیٹ کا درد کوئی ایسی بات نہیں۔ نجمہ نے کہا، ہاں ٹھیک ہو جائے گا، تم آگے دیکھ کے گاڑی چلاؤ، دھند میں موڑ نظر نہیں آتے۔ مجھے بہت تجربہ ہے خاتون، گاڑی چلانے کا بھی اور ان راستوں کا بھی۔ اب تو خیر سڑک بھی بہت چوڑی بن گئی ہے، آج سے 30 سال پہلے بے خیالی میں وہ ایک ایسی بات کہنے والا تھا جو سچ ہونے کی وجہ سے نجمہ کو بالکل پسند نہ آتی۔ اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، اب ٹھیک ہو گیا تھا، مگر طبیعت کی خرابی نے اسے مزمحل کر دیا تھا۔ کیا تھا 30 سال پہلے؟ یہ سڑک اتنی تنگ تھی، شہاب نے بڑی صفائی سے بات بدل دی۔ آمنے سامنے سے 2 گاڑیاں آ جاتی تھیں تو مشکل ہو جاتی تھی۔ ایک ریورس گیئر میں انچ پیچھے ہٹتی تھی اور کسی پہاڑی کٹاؤ میں اپنے لیے جگہ بناتی تھی تو دوسری گزرتی تھی۔ شوبی، گاڑی روکو کہیں، وہ کرا کے بولی۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ شہاب نے بیوی کو تشویش سے دیکھا۔ ہاں، یہ جھیکا گلی ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، مری پہنچ جائیں گے 10 منٹ میں۔ میں 10 منٹ برداشت نہیں کر سکتی، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔
ओह! शाप को अचानक सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास हुआ और इसने गाड़ी को एक किनारे पर रोक लिया, मगर इसकी हेडलाइट्स को रोशन रखा और इंजन को चलने दिया। गाड़ी रुकते ही नजमा नीचे उतर गई। वो टार्च उठाए इसके पीछे लपका। 1 मिनट, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। क्या बात कर रहे हो? वो सड़क को अबूर करते हुए बोली। ओके ओके, मैं रास्ता दिखाता हूँ। देखो एहतियात से, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कौन है देखने वाला? और आ गया तो किसी गाड़ी की रोशनी पड़ेगी सीधी मुझ पर। वो नीचे उतरने लगी। शाप ने इसे रास्ता दिखाया। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। ये देखो, ये जगह। हाँ, टार्च रख लो अपने पास, कीड़े मकोड़े करीब ना आएंगे। शोभी, सांप बिच्छू तो नहीं होते ना यहाँ? वो एक निस्बतन साफ चट्टान पर रुक गई, जो आगे 20-25 फीट तक फैली हुई थी। इसके बाद धुंध में कुछ दिखाई नहीं देता था। चट्टान की पुष्ट पर सड़क की बुलंदी थी और कुछ ऊपर तले रखी हुई चट्टानें, जिनके तारीख पेकर अंधेरे में ज़्यादा भयानक नजर आ रहे थे। नहीं जान, सांप बिच्छू कुछ नहीं, और मैं करीब ही हूँ, आवाज़ दे लेना अगर ज़रूरत महसूस हो मेरी। वो पलट गया। बेशक वो इसकी बीवी थी, मगर वो इसके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। वो सख्त ऑकवर्ड महसूस करती, हर औरत महसूस करती है। कार की हेडलाइट्स पहाड़ के किनारों और सड़क पर 10-15 गज तक रोशनी फैला रही थीं, मगर इसके आगे धुंधल का छाया हुआ था, जो रोशनी की सारी तवानाई को पी जाता था। देखते ही देखते धुंध की दबी चादर एक गैर मरई दीवार बन गई थी, जिसके पार देखना मुहाल था। अगर वह इंजन को रवा न रखता तो हेडलाइट जलने से बैटरी कमज़ोर पड़ जाती। अब इसकी चार्जिंग भी साथ साथ हो रही थी। साहब ने गाड़ी के अंदर बैठने से गुरेज किया। वो कार की बाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा रहा और अंधेरे में उस सिमत देखता रहा जिधर नजमा उतरी थी। इस जगह का फासला भी मुश्किल से 10 कदम होगा और वो इतने ही नशेब की तरफ एक महफूज और पर्दादार जगह की तलाश में गई थी। मर्द इस मामले में खासे बेपरवाह बल्कि बेशर्म होते हैं कि नजर आया जहां भी साया दीवार बैठे हैं। ला हौल विला कुव्वता। इसने सर को झटका। ये मैं क्या खुराफात सोच रहा हूँ? नजमा के लिए रफ़े हाजित की अजियत यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी, वरना वो हरगिज़ इस जगह रुकने को न कहती। खैर, हर शख्स बाज़ औक़ात इतना ही मजबूर हो जाता है। यकीनन नजमा का पेट खराब हो गया था। डायसेंट्री, डायरिया, आखिर इसने ऐसी क्या चीज़ खा ली थी? खाया तो इन दोनों ने वही था, लेकिन निज़ाम में हज़म का रद्द अमल इसे अचानक क्यों लगा जैसे नजमा ने इसे आवाज़ दी हो। वो तेज़ी से आगे बढ़ा। नजमा, इसने पुकार के कहा, मगर जवाब में खामोशी के सिवा कुछ ना मिला। इसने फिर पुकारा, नजमा, तुमने आवाज़ दी थी मुझे, आर यू ओके? इसने ज़्यादा बुलंद आवाज़ में कहा और कान नजमा की आवाज़ पर लगा दिए। वो इससे चंद कदम ही दूर थी। शाब इस पत्थर की चट्टान को अंधेरे में भी एक साए की तरह देख सकता था, जिस पर से रोशनी की एक धुंधली लकीर फूट रही थी। ये टार्च लाइट थी जो नजमा ने रोशन करके वहीं अपने पास रख ली होगी। आखिर वो जवाब क्यों नहीं देती? शाब ने तशवीश से सोचा, कहीं वो असियत के बायस या किसी और वजह से बेहोश तो नहीं हो गई। पेट का दर्द तो महज एक अलामत होता है। इसने एक बार पेट के दर्द को खासमे की खराबी समझने की गलती की थी, मगर वो दिल का दौरा था जिसने इसके बाप को 2 घंटे बाद दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था। 2 घंटे बहुत थे अगर वो अस्पताल पहुंच जाते, मगर पहले उन्होंने 7 अप पी, इससे हाजमा ठीक हो जाएगा। तबीयत मज़ीद बिगड़ी तो कार्मिना की 2 गोलियां, फिर इनो फ्रूट सॉल्ट। नजमा, नजमा, वो घबरा के चिल्लाया और इसने तारीकी में रूपोश पहाड़ों से सर टकरा के लौटने वाली अपनी ही आवाज़ की बाज़गश्त सुनी। धुंध में सारा मंजर गायब हो गया था। सामने की चीज़ ज़रूर नज़र आती थी, मगर पहाड़ों की बुलंदी, वादी की गहराई, दरख्तों का फैलाव, सब उसकी नज़र से ओझल था। वो तेज़ी से नीचे उतरा। चश्मे तसव्वुर से इसने नजमा को पत्थर के फर्श पर बेसुध पड़े देखा, इस सर्द मौसम में और तकरीबन बेलिबास। मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, शायद मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। मैं इससे कह सकता था कि अच्छा,
میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں منہ پھیر کے، اگر تم کو اچھا نہیں لگتا تو۔ اس کے پیروں کو اچانک بریک لگ گئے۔ سیاہ پتھریلے پلیٹ فارم پر روشنی پھیلانے والی ٹارچ ساکت پڑی تھی، بالکل اکیلی۔ نجمہ وہاں نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر بے یقینی کے آثر میں جکڑا ہوا ساکت کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں ایک خاص جگہ مرتکز ہو کے ٹھہر گئی تھیں۔ یقیناً نجمہ وہاں بیٹھی تھی، وہاں اس کی موجودگی کے آثار تھے۔ پھر وہ کہاں گئی؟ اس نے لپک کے ٹارچ اٹھائی اور روشنی کو ہر طرف ایک دائرے میں گھمایا۔ نجمہ! اس نے چیخ کر کہا، کہاں ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ ایک مدھم سی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، مگر یہ اس کی اپنی آواز تھی، نجمہ کی نہیں۔ ٹارچ ہاتھ میں تھامے وہ دیوانہ وار ادھر ادھر ہر طرف گیا۔ اس نے چٹان کے آخری کنارے تک اور پھر اوپر جا کے دیکھا۔ وہ لوٹ کے سڑک تک گیا، اس امید میں کہ شاید نجمہ دوسری طرف سے چڑھ کے کار میں جا بیٹھی ہو، شرارت میں اسے تنگ کرنے کے لیے خاموش بیٹھی ہو۔ شادی کے بعد اس کے رویے میں بھی ایک نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ اس کی فطری متانت پر ایک شوخی غالب آ گئی تھی۔ اس کے انداز و اطوار میں ایک معشوقانہ دلبری کا بانک پن آ گیا تھا، اور آنا بھی چاہیے۔ وہ بہرحال دلہن تھی۔ نجمہ کار میں موجود نہیں تھی۔ اس نے سڑک کے وسط میں کھڑے ہو کے اور پھیپھڑوں کی پوری قوت کے ساتھ گلا پھاڑ پھاڑ کے اسے آواز دی۔ پھر وہ اس نشیب کی جانب لپکا جہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نجمہ کو پکارتا رہا۔ دھند کی دیوار بے حسی کے ساتھ اس کے سامنے موجود رہی۔ وقت کا ہر لمحہ گریزاں اس کے احساس پر سر میں لگاتا رہا تھا۔ اس کا دماغ مئو ہونے لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اسے غائب کیسے ہو سکتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں؟ وہ حال سے اچانک ماضی کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ وہ راستے سے بھٹک نہیں سکتی تھی، وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی تھی، اسے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا۔ اس کا جیتا جاگتا وجود غبار بن کے دھند اور تاریکی میں تحلیل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، اس کی بیوی، ایک جسم رکھنے والی مکمل عورت، کوئی روح نہیں جو نظر ہی نہ آئے۔ مگر سوچتے سوچتے، پکارتے پکارتے، ادھر سے ادھر دھند میں بھٹکتے بھٹکتے بالآخر وہ تھک گیا، مایوسی کی دلدل میں اترنے لگا۔ دور کہیں گیدڑ رونے لگے۔ آسمان کی وسعت سے کسی پرندے کی پکار سنائی دی، الپردیدو الپردیدو، میں اکیلا ہوں۔ ہر طرف قبرستان کا سا سناٹا ہے، ایک قبر کی مٹی ابھی گیلی ہے، مگر لوگ جا چکے ہیں۔ اکیلے پن کی پہلی شب کا عذاب باقی ہے۔ صبح صادق کا اجالا بھی ابھی دور تھا کہ اس نے تھانے کی کوہنہ سال زرد رنگ کی چار دیواری کے کھلے پھاٹک میں گاڑی کو موڑا۔ اس کے سامنے محرابی برآمدے والی ایک مختصر سی عمارت تھی، جس کے ماتھے پر ٹوٹے ہوئے بریکٹ میں بے نام اجالا پھیلانے والا 100 واٹ کا بلب ٹمٹما رہا تھا۔ اس کے نیچے عمارت کا سنِ تعمیر 1914 پڑھا جا سکتا تھا۔ سردی اس وقت اپنے عروج پر تھی، مگر شہاب کو اس کا احساس نہ تھا۔ دھند نے البتہ اسے پریشان کیا تھا، اور تقدیر یاور نہ ہوتی تو ایک بار وہ گاڑی سمیت سینکڑوں فٹ کی گہرائیوں میں اتر جاتا۔ دوسری بار موڑ کاٹتے ہوئے بائیں جانب سے گاڑی ایک پہاڑی کے کنارے پر لگی تھی، جس سے اس کا بمپر تو خیر نہیں ٹوٹا تھا، مگر اس پر گہری خراشیں پڑ گئی تھیں اور مڈگارڈ کچھ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ محتاط ہو گیا تھا۔ نجمہ کا چہرہ ونڈ اسکرین پر یوں نمودار ہو گیا جیسے ٹی وی کے اسکرین پر آن کرتے ہی تصویر آ جائے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے ہوش میں رہو، خود کو سنبھالو۔ میں خدا نخواستہ مر تو نہیں گئی ہوں؟ میں منتظر ہوں کہ تم آؤ اور مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو، مجھے ڈھونڈو۔ مگر تم کہاں چلی گئی ہو؟ کہاں کہاں؟ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنا سر مارا۔ یہ بھی کوئی شرارت ہے، ایسا جان لیوا مذاق
کس کام کا؟ یہ کیسی آنکھ میں چولی ہے؟ ایک کمرے کے دروازے پر چک تھی۔ وہ چک اٹھا کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے وسط میں لگی ہوئی میز پر ایک ٹیلی فون رکھا ہوا تھا اور کاغذات کی ایک خالی ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی بینچ پر وردی والا ایک پولیس مین گہری نیند میں تھا۔ وہ باہر نکل آیا اور دوسری طرف گیا۔ دوسرے کمرے میں دو افراد سر تک کمبل اوڑھے سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک خراٹے لے رہا تھا۔ کمرے سے متصل حوالات میں دو قیدی تھے، جن میں سے ایک ہٹا کٹا داڑھی والا فرش پر چت پڑا تھا اور سردی گرمی کے احساس سے بے نیاز خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ کچھ سوجا ہوا لگتا تھا۔ دوسرا ایک نوعمر قیدی تھا۔ اس کی عمر 13-14 سال تھی۔ وہ دیوار سے پیٹھ لگائے ننگا بیٹھا تھا اور سر گھٹنوں میں دیے رو رہا تھا۔ شہاب لوٹ کے پہلے کمرے میں آیا اور اس نے سونے والے حوالدار کو شانے سے پکڑ کے ہلایا۔ اس نے آنکھیں کھول کے کچھ دیر شہاب کی صورت پر غور کیا اور پھر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ٹوپی سر پر جمائی۔ شہاب نے کہا، غور اس بات پر کرو کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تھانہ انچارج کون ہے؟ وہ کرسی پر جا بیٹھا۔ مجھے ہی سمجھ لیں، میں ڈیوٹی افسر اور محرر سب کچھ ہوں۔ شہاب کے لہجے اور اس کی شخصیت نے حوالدار کو کچھ محتاط لہجے میں بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شہاب کو پولیس کی بے سر و سامانی پر کچھ مایوسی ہوئی۔ وہ کرسی پر حوالدار کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے پولیس کی مدد چاہیے۔ خیر تو ہے جناب۔ حوالدار نے جمائی لے کر گھڑی دیکھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ… حوالدار نے اسے غور سے دیکھا اور پھر باہر کھڑی ہوئی شاندار لشکاریں مارتی گاڑی کو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ نشے میں ہو، رات اس نے زیادہ پی لی ہو اور خمار ابھی تک باقی ہو؟ وہ گاڑی لے کر نکل کھڑا ہوا ہو، لیکن اسے کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے۔ مری میں سیزن یا ویکینڈ گزارنے کے لیے آنے والے سبھی دولت مند ہوتے تھے۔ کچھ فیملی کے ساتھ آتے تھے تو کچھ عیاشی کے لیے بھی آتے تھے۔ وہ صنعت کار، تاجر اور بیوروکریٹس مصروفیات کے اعصاب شکن لمحات سے اکتا کر اپنی زندگی میں کچھ رنگینی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر انہیں خبردار کرتے تھے، سیٹھ، دن کے 24 گھنٹے رواں رہنے والی پیسے بنانے کی مشین مت بنو۔ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، تم پاگل ہو جاؤ گے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یہ سب مال خزانہ ایسا ہی پڑا رہ جائے گا، ان بیوی بچوں میں تقسیم ہو جائے گا جن کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ چنانچہ دیکھو اور محسوس کرو اور خرید لو دنیا کی خوبصورتی کو اور کائنات کے حسن کو۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ سب تمہاری دسترس میں ہیں۔ حوالدار نے کہا، کھل کے بات کریں جی، معاملہ کیا ہے؟ شہاب چونکا۔ ہاں، دراصل میری بیوی کھو گئی ہے۔ حوالدار مسکرانے لگا۔ ادھر رکھوائی تھی آپ نے؟ ہمارے مال خانے میں یا آپ کی جیب سے کہیں گر گئی ہے؟ شہاب نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پہاڑ سے گر گئی ہے، اور بھلا وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میری گھر والی ایک مرتبہ مجھے بتائے بغیر میں کہ چلی گئی تھی۔ یہ منڈے کڑیاں ایسے ہی چلے جاتے ہیں گھر سے، بیویاں بھی نکل جاتی ہیں آشنا کے ساتھ۔ حوالدار نے اپنی زندگی اور نوکری کے تجربات کی بنیاد پر کہا۔ اگر اس وقت مجھے ایک کپ کافی مل جاتی، شہاب نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور پھر سر کو جھٹکا۔ حوالدار، دراصل میرا دماغ ٹھکانے نہیں ہے اس حادثے کی وجہ سے۔ حوالدار خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ ایک اچھا پولیس مین تھا۔ اچھا پولیس مین کسی بھی بات کو سچ مان کے فوراً یقین نہیں کرتا۔ وہ شک کی بنیاد پر فرض کر لیتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اصل حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس بات کا یقین کر لینے کے بعد کہ ساحل کی آدھی بات سچ ہو سکتی ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ اس کی بیوی پہاڑ پر سے نیچے وادی میں گر گئی ہو اور اس کی لاش سینکڑوں فٹ نیچے پتھروں اور چٹانوں پر ٹوٹی پھوٹی اور اکڑی ہوئی پڑی ہو یا درختوں میں اٹکی ہوئی ہو۔ یہ تو تفتیش سے ہی معلوم ہوگا کہ وہ خود گری تھی یا اسے گرایا گیا تھا، یا حادثہ تھا، خودکشی یا قتل۔ بہت سوچ بچار کے بعد حوالدار نے کہا، جناب، اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر
تم یہاں تھانے دار بنے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ تھانے میں ڈیوٹی ہے میری، میں تھانہ چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ خالی ہاتھ چلا بھی جاؤں تو آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں اس وقت؟ مجھے مدد کے لیے کہنا ہوگا ڈی ایس پی صاحب سے، وہ مزید پولیس کی نفری اور ایمبولینس وغیرہ بھیج سکتے ہیں۔ شہاب نے چلا کے کہا، تو فضول باتوں میں وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ بتاؤ ڈی ایس پی کو، کون ہے ڈی ایس پی؟ ڈی ایس پی تو اپنے عباس صاحب ہیں، مگر اس وقت میں انہیں جگانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میرا نوکری کا معاملہ ہے جناب، حوالدار نے عاجزی سے کہا۔ ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا، 9 بجے تک ٹھہر جائیں۔ 9 بجے تک؟ وہ چٹک کے بولا، پاگل کے بچے، یہ میری بیوی کی زندگی کا سوال ہے۔ ابھی 5 بجے ہیں، 4 گھنٹے میں یہاں بیٹھ کے تمہاری شکل دیکھتا رہوں؟ اگر وہ زندہ ہوئی تب بھی مر جائے گی اتنی دیر میں۔ مجھے بتاؤ ڈی ایس پی کا کیا نمبر ہے، میں بات کرتا ہوں۔ حوالدار تذبذب میں پڑ گیا۔ دفتر کا فون نمبر؟ دفتر کا نہیں، گھر کا۔ شہاب نے فون اپنی طرف کھینچ لیا۔ حوالدار نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ گھر کا نمبر تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ شہاب نے ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ یہ تو ڈیڈ ہے۔ ہاں جی، لائن کٹ گئی ہے، بل نہیں دیا تھا۔ شہاب کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس ملک کا نظام تو ایسا ہی تھا، شہروں میں آدمی اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ یا رشوت کی طاقت سے کام لے کر بہت کچھ کرا لیتا تھا، مگر اس دور افتادہ مقام پر اور رات کے آخری پہر میں ایک چھوٹے سے تھانے کے حوالدار سے کچھ کہنا یا کوئی امید رکھنا لاحاصل تھا۔ شہاب نے گہری سانس لی۔ حوالدار، مجھے تمہاری مجبوری کا احساس ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ڈی ایس پی صاحب کہاں رہتے ہیں؟ حوالدار بہت چھوٹا ماتحت تھا، ڈی ایس پی اس کے لیے بہت بڑا افسر تھا۔ 100 کا ایک نوٹ شہاب سے نظریں ملائے بغیر جیب میں رکھنے کے بعد اس سے کہا، جناب عالی، کسی سے یہ مت کہنا کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا۔ پھر اس نے شہاب کو فون نمبر بھی دے دیا اور گھر کا پتہ بھی۔ سارے بازار ابھی بند تھے، سڑکوں پر تحت نظر کسی متنفس کا وجود نظر نہیں آتا تھا۔ شہاب نے ایک ہوٹل کے ریسیپشن لاؤنج میں روشنی دیکھی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر صوفے پر سونے والے چوکیدار نے شیشے کے پیچھے ایک معقول صورت اور تعلیم یافتہ نظر آنے والے شخص کو دیکھا تو حیران ہوا۔ اس وقت ہوٹل میں کمرہ لینے کون آ گیا؟ دیوار کے کلاک میں 6 بجے تھے۔ صبح کا اجالا افق تا افق پھیل رہا تھا، مگر سورج کے طلوع ہونے میں ابھی دیر تھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور شہاب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے ایک فون کرنا ہے۔ شہاب سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ ٹیلی فون؟ وہ تو دراز میں بند ہے، چوکیدار نے کہا۔ اس کی چابی لاؤ، شہاب نے حکم دیا۔ مینیجر صاحب آئیں گے 8 بجے۔ شہاب نے ٹیلی فون کے تار کو دیکھا جو ایک میز تک جا رہا تھا۔ فون یقیناً اس کی کسی دراز میں تھا۔ شہاب نے ایک جھٹکا دے کر دراز کو کھینچا۔ سر جی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چوکیدار گھبرایا۔ شہاب نے اسے لال آنکھوں سے گھورا اور 100 کا دوسرا نوٹ اس کی طرف پھینک دیا۔ دراز میں دوسرا تالا لگوا لینا اور اپنے مینیجر صاحب کو بتا دینا یہ تالا میں نے توڑا تھا۔ فون باہر نکال کے شہاب نے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی۔ وہ شمار کرتا رہا، صبر اور حوصلے کے ساتھ۔ 10، 11، 12۔ 13ویں گھنٹی پر کسی عورت نے خوابیدہ لہجے میں کہا، ہیلو۔ شہاب نے کہا، ڈی ایس پی عباس سے بات کرنی ہے مجھے۔ آپ کون صاحب ہیں؟ میں شہاب عالم فاروقی، پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج۔ اگر وہ سو رہے ہیں تو انہیں جگا دیں۔ پورے 2 منٹ خاموشی میں گزر گئے۔ پھر عباس نے کہا، جی فرمائیے۔ اس کے شائستہ لہجے میں بھی ناگواری کی جھلک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ڈی ایس پی صاحب، میری بیوی ایک حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ چھمیکا گلی سے کچھ آگے، وہ نیچے گر گئی ہے۔ تھانے والوں نے کہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہاں تو صرف ایک حوالدار بیٹھا ہے۔ میرا نمبر کس نے دیا آپ کو؟ شہاب نے جھوٹ بولنا ضروری سمجھا۔ میرے ایک شاگرد کے والد ڈی آئی جی ہیں اسلام آباد میں، کیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ اور یہ ایک سیریس ایمرجنسی ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے میں کہاں رہتا ہوں؟ یس، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، شہاب نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ڈی ایس پی کی کوٹھی کے باہر کھڑے ہوئے محافظ نے گاڑی کو روک لیا۔ اپنا نام بتائیں۔ شہاب عالم فاروقی،
عباسی صاحب انتظار کر رہے ہیں میرا۔ کانسٹیبل کار سے مروب ہو گیا تھا۔ اس نے گیٹ کھول دیا۔ شہاب کار کو سیدھا اندر لے گیا۔ پورچ میں ایک سرکاری جیپ اور دوسری نئے ماڈل کی کالی کرولا کھڑی تھی۔ شہاب نے اپنی گاڑی ان کے پیچھے روکی اور نیچے اتر آیا۔ ڈی ایس پی عباس نائٹ گاؤن کی جیب میں ایک ہاتھ ڈالے برآمدے میں کھڑا تھا۔ کسی کالج کے پرنسپل کو اس نے پہلے اتنی شاندار گاڑی سے اترتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنا افسرانہ رویہ قدرے دوستانہ کر لیا اور شہاب سے ہاتھ ملا کے اسے برآمدے میں پڑی ہوئی بیت کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، یس سر، واٹ از دی ایمرجنسی؟ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو اس وقت جگایا۔ کیا مجھے ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ شہاب کرسی پر گر گیا۔ عباس نے اندازہ کیا کہ ذہنی اور جسمانی طور پر فاروقی صاحب کی حالت خاصی ابتر ہے۔ اس نے سر ہلایا اور چند منٹ کے لیے اندر جا کے لوٹ آیا۔ گھبرائیں نہیں، آرام سے بتائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ عام آدمی کے لیے ڈی ایس پی کا رویہ اتنا پرتعاون نہ ہوتا، مگر اس کے گھر سورج نکلنے سے پہلے پہنچ جانے والا اس لحاظ سے اہم تھا کہ اسلام آباد کے کسی ڈی آئی جی نے اسے بھیجا تھا اور وہ بہت بیش قیمت کار میں آیا تھا۔ ہر پرنسپل کو اس لحاظ سے وی آئی پی سمجھنا پڑتا ہے کہ بہت سے وی آئی پی کے بچے اس کے شاگرد ہوتے ہیں۔ ڈی ایس پی نے اس کی بات خاصی توجہ سے سنی اور بظاہر اس کا رویہ ہمدردانہ ہی رہا۔ شہاب نے بھی اختصار سے کام لیا اور ایک سچ بولنے والے آدمی کی طرح پراعتماد بھی رہا۔ نجمہ کے پراسرار طور پر غائب ہو جانے کے بعد وقت بڑی بے رحمی سے آگے بڑھتا رہا تھا اور اب اس بات کو 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اسے یقین آنے لگا تھا کہ کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر وہ لوٹ کر آنے کے بجائے آگے بڑھ گئی اور گہری دھند میں اندازے کی غلطی نے اسے گہری کھائی میں پہنچا دیا، جہاں سنگلاخ ڈھلوانوں اور درختوں کے ساتھ چٹانیں اگی ہوئی تھیں اور قدرت کے مسحور کر دینے والے حسن کا نقاب اوڑھے موت مکروہ شکل کے ساتھ موجود رہتی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر تسلیم کر لیا تھا کہ نجمہ ایک حادثاتی موت کا شکار ہو چکی ہے۔ شاید آخری وقت میں جو آواز اس نے سنی تھی وہ اس کا فریب سماعت نہیں تھی۔ نجمہ نے سچ مچ اسے پکارا ہوگا۔ یہ احساس جرم کی خلش تھی یا بار الزام کا خوف کہ شہاب نے اس بظاہر غیر اہم نظر آنے والی حقیقت کو چھپا لیا۔ اس نے ڈی ایس پی کو نہیں بتایا کہ نجمہ نے اسے مدد کے لیے پکارا تھا، مگر اس وقت وہ سمجھا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ ڈی ایس پی نے اسے تسلی دی، مگر اس کا لہجہ بڑا سپاٹ اور غیر جذباتی رہا۔ اس قسم کے حادثات میں کوئی بات یقینی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں بے ہوش پڑی ہو۔ ابھی تو صرف 3 گھنٹے ہوئے ہیں، ہم انہیں تلاش کر لیں گے۔ اس نے ادھر ادھر فون کیے، ایک پیغام وائرلیس پر دیا اور اندر چلا گیا۔ شہاب برآمدے میں اپنے خیالات کی شیطانی یلغار کا مقابلہ کرتا رہا۔ وہ بے چینی سے ایک ایک منٹ کے بعد گھڑی دیکھتا رہا۔ سورج نکل آیا تھا۔ وقت ہی سب سے اہم تھا۔ نجمہ کی زندگی اور موت کے درمیان یہی وقت فیصلہ کن حیثیت رکھتا تھا۔ اگر وہ نیچے جا کے اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اٹھا کے اوپر لے آتا اور گاڑی میں ڈال کے سیدھا کسی ہسپتال لے جاتا، مگر اب 3.5 گھنٹے بڑھ کر 4.5 گھنٹے ہو گئے تھے، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ڈی ایس پی کا ایک ملازم ناشتے کی ٹرے لیے نمودار ہوا تو اس کا حوصلہ جواب دے گیا، کیا میں یہاں ناشتہ کرنے آیا ہوں؟ اپنے صاحب سے بولو۔ نوکر الٹے قدم واپس چلا گیا۔ ڈی ایس پی مزید آدھے گھنٹے بعد نمودار ہوا۔ وہ پوری یونیفارم میں تھا۔ اس نے شہاب کو جیپ میں پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود آ کے بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کوٹھی سے نکالی تو شہاب نے ایک حسین اور نازک اندام عورت کو برآمدے میں آ کے ہاتھ ہلاتے دیکھا۔ وہ ابھی تک نائٹ سوٹ میں تھی۔ ڈی ایس پی بھی نوجوان، صحت مند اور خوبرو آدمی تھا۔ وہ یقیناً مقابلے کے امتحان کے ذریعے پولیس میں براہ راست اے ایس پی آیا ہوگا۔ وہ ایک نارمل، خوشگوار اور کامیاب ازدواجی زندگی کے سفر میں مطمئن طریقے پر آگے بڑھ رہا تھا، دنیا کے لاکھوں کروڑوں میاں بیوی کی طرح۔ صرف پروفیسر شہاب عالم فاروقی کے ساتھ قدرت نے ہمیشہ ایسا ہی سنگین مذاق کیا تھا۔ جب وہ ڈی ایس پی کے ساتھ چائے واردات پر پہنچا تو 8:30 بج رہے تھے۔ دھند غائب ہو گئی تھی
اور اجلی دھوپ میں وہ سارا منظر بالکل مختلف اور اندیکھا سا لگتا تھا۔ تاہم اسے یوں لگا جیسے زمین، آسمان، درخت، پہاڑ اور وادیاں سب ایک سوگوار سکوت میں گم ہیں۔ وہ نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ اسے تو اپنے گرد و پیش کسی قبرستان کا سا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں ایک پولیس کی نفری کو لانے والی جیپ اور ایدی کی ایمبولینس پہلے سے موجود تھی۔ ڈی ایس پی کے ڈرائیور نے جیپ کو روکا تو شہاب نے غور سے دیکھا کہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے اپنی نجمہ کی کار کھڑی کی تھی۔ یہ بات اس نے ایس پی کو بھی بتائی، مگر اس نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ پولیس کے 4 کاہل اور بیزار قسم کے نظر آنے والے جوان ایک ASI کی نگرانی میں نیچے اتر گئے۔ ایدی ایمبولینس کا ڈرائیور لا تعلقی کے ساتھ اپنی سیٹ پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے لیے یہ منظر زیادہ دلکش رکھتا تھا۔ حادثات کی جگہ سے ہر قسم کی ستم شدہ، ٹوٹی پھوٹی اور آدھی ادھوری لاشیں اٹھانا اس کے لیے روز کا معمول تھا۔ چنانچہ انسانی زندگی کے کسی دل خراش انجام پر اس کا دل پتھر کی طرح دکھ کے جذبات سے عاری رہتا تھا۔ ڈی ایس پی نے ایک سگریٹ جلائی۔ پروفیسر، تمہاری عمر کیا ہے؟ 42 سال، شہاب نے کہا۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی شادی صرف 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، ایک پرسنل سا سوال ہے۔ شہاب اس سوال کے لیے تیار تھا۔ میں نے شادی اتنی دیر سے کیوں کی؟ ڈی ایس پی نے سر ہلایا۔ عام طور پر ہمارے ملک میں لوگ 30 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی شادی کر لیتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے شادی ایک ذاتی ضرورت ہوتی ہے اور جلدی یا دیر سے کرنے کی وجوہات بھی ذاتی ہوتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کچھ لوگ 18 سال میں بھی بیاہ دیے جاتے ہیں۔ عمران خان اور بے نظیر نے 35 سال میں شادی کی تھی۔ میری ماں نہیں تھی، ورنہ شاید میں بھی مجبور ہو جاتا۔ وہ دنیا کے کسی کونے سے کوئی من پسند چاند سی بہو ڈھونڈ لاتی میرے لیے، مگر باپ اس معاملے میں ذرا غیر جذباتی اور لبرل ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کم دلچسپی لیتے ہیں۔ والد کے انتقال کے وقت میری عمر 28 سال ہو گئی تھی، اور خود آپ نے بھی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی کسی بھی وجہ سے، گھر بسانے کے لیے یا کسی سے جذباتی تعلق کے باعث؟ پروفیسر نے اپنی نظر خلا میں مرتکز رکھی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ ایک لڑکی تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، ہر قیمت پر اسے حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، اور میرا خیال تھا کہ میں اس کے بغیر جی بھی نہیں سکتا۔ جوانی کی عمر کے ایک دور میں آدمی کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس لڑکی نے میرا بہت ساتھ دیا، مگر بالآخر وہ ہار گئی۔ عورت کمزور ہوتی ہے، زیادہ مزاحمت نہیں کر سکتی، کم ہمت ہو تو خودکشی کر لیتی ہے، مگر اس نے مجبوری کا طوق پہن کے جینا قبول کر لیا۔ ایک نہیں کئی مجبوریاں تھیں اس کی۔ وہ اب کینیڈا میں ہے، 6 بچے ہیں اس کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی زندہ ہوں۔ ڈی ایس پی نے سگریٹ کو ایک انگلی سے نیچے اچھال دیا۔ اور یہ خاتون، کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ نجمہ۔ اس کی اور میری عمر عشق کرنے کی نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے اس فلمی رومانس سے ہے۔ یو سی، میں کالج کا پرنسپل ہوں، 18 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے۔ میری نظروں کے سامنے نوجوانی کا یہ کھیل ہر وقت ہر جگہ ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ایک یہ فطری بات ہے۔ میں نے اور نجمہ نے ایک دوسرے کو پسند کیا تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم باقی زندگی ایک ساتھ ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں۔ ابھی ہم بوڑھے تو نہیں ہوئے، لیکن ہمارے جذبات پر ہماری عقل کے فیصلے حاوی تھے۔ کیا عمر ہے آپ کی بیوی کی؟ 30 سال۔ شاپ کے اندازے کے مطابق ڈی ایس پی کے سوالات کا رخ بالکل صحیح سمت میں تھا۔ ان کی بھی یہ پہلی شادی تھی؟ نو، یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ ڈی ایس پی نے سر ہلایا۔ اور ان کے پہلے شوہر؟ ہی از ڈیڈ۔ آئی سی۔ خاتون بیوہ تھیں جب آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، یا آپ پہلے سے انہیں جانتے تھے؟ ان کے شوہر کو؟ میں نہ خاتون سے واقف تھا اور نہ ان کے شوہر سے۔ ان کا انتقال 7 سال پہلے ہو چکا تھا۔ 7.5 سال پہلے۔ کیسے؟ یہ کسی کو معلوم نہیں۔ ڈی ایس پی کی سوالیہ نظروں میں تجسس آ گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں، کیا نام تھا ان کا؟ افضل خان۔ پروفیسر نے نیچے وادی میں جھانکا۔
दरअसल वो गायब हो गए थे। وہ کسی کاروباری دورے پر کراچی گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے اطلاع دی کہ وہ رات کی فلائٹ سے واپس آ رہے ہیں، لیکن جب فلائٹ یہاں اتری تو اس میں نہیں تھے۔ ان کا نام بھی پیسنجر سیٹ میں نہیں تھا۔ کراچی میں وہ ہوٹل سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تھے، یہ پولیس نے معلوم کر لیا۔ انہوں نے ہوٹل کی ٹرانسپورٹ استعمال کی تھی، جو ان کے علاوہ 9 مسافروں کو لے کر ایئرپورٹ گئی تھی۔ وہ شیرٹن ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور ان کی چیک آؤٹ کرنے تک ہر بات آن ریکارڈ تھی، لیکن وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر نہیں اترے، جہاں ان کی بیوی خود انہیں ریسیو کرنے کے لیے موجود تھی۔ ڈی ایس پی نے دوسری سگریٹ سلگائی۔ کیسی عجیب بات ہے، کراچی سے آدمی سوار ہو مگر اسلام آباد میں نہ اترے، فلائٹ کے دوران میں غائب ہو جائے، 2.25 گھنٹے میں۔ حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ پولیس نے 1 سال تفتیش کی، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ نجمہ انتظار کرتی رہی 7 سال تک۔ قانونی طور پر یہ ضروری تھا۔ 7 سال بعد اس نے عدالت میں درخواست دی کہ اس کے شوہر کو مردہ اور اسے بیوہ قرار دیا جائے۔ عدالت نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 7 سال بہت ہوتے ہیں، ڈی ایس پی نے اتفاق کیا۔ ان کے پہلے شوہر کیا کرتے تھے؟ بہت کچھ، میں اس پر کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ ان کی بیوی بھی نہیں جانتی کہ کس چیز کا، قانونی کتنا تھا اور غیر قانونی کتنا۔ پھر تو وہ دولت مند آدمی ہوگا، ڈی ایس پی نے خیال ظاہر کیا۔ یس، مسز افضل کو 1 کروڑ سے زیادہ کی دولت کا قانونی وارث بننے کے لیے 7 سال انتظار کرنا پڑا۔ وہ بڑا مشکل وقت تھا۔ نجمہ کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر کا خرچ افضل خان خود چلاتا تھا۔ نوکروں کی تنخواہ، بجلی، گیس، ٹیلی فون اور پیٹرول کا بل وہی دیتا تھا۔ نجمہ اس کی کوٹھی میں تو رہی، مگر ذاتی اخراجات پورا کرنے کے لیے اسے 2 کمروں تک محدود ہونا پڑا، جو اوپر تھے۔ کوٹھی کا نیچے والا حصہ اس نے کرائے پر اٹھا دیا تھا، عدالت کی اجازت سے۔ اسے 40,000 روپے ماہانہ ملنے لگے، جو بعد میں 50 ہو گئے۔ اس نے نوکروں کو رخصت کر دیا، 1 ملازمہ کو اپنے ساتھ رکھا اور 1 گاڑی رکھی، جو اب آپ کے پاس ہے؟ نہیں، یہ نجمہ نے بعد میں خریدی تھی۔ 1 کروڑ پر اختیار حاصل ہو جانے کے بعد؟ جی، 1 کروڑ کا بینک بیلنس تھا۔ اس کے علاوہ 4 کوٹھیاں تھیں جن کے بارے میں افضل خان نے بیوی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے وکیل کو معلوم تھا۔ ان کی مالیت 3 کروڑ سے زیادہ تھی اور ماہانہ کرائے کی آمدنی 1.5 لاکھ سے زیادہ۔ آپ نے کہا کہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک غریب یا نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کا باپ کسی ڈاکخانے میں پوسٹ ماسٹر تھا اور یہ اس کی واحد اولاد تھی۔ اس نے بیٹی کو کالج میں BA تک پڑھایا، پھر افضل خان نے اسے پسند کر لیا۔ کیوں؟ وہ بہت حسین تھی۔ افضل خان اس وقت بھی بہت دولت مند تھا اور کسی موقع پر کالج میں عطیہ دینے آیا تھا۔ نجمہ نے تقریب میں نظامت کی۔ وہ کالج کی غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی، اچھی مقرر اور بزم ادب کی صدور وغیرہ بھی تھی۔ افضل خان نے اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا اور خرید لیا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، شاب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ان کی ازدواجی زندگی کیسی تھی؟ جیسی کہ ہونی چاہیے۔ نجمہ کو سب کچھ میسر تھا جس کی کوئی عورت خواہش کر سکتی ہے۔ اگر وہ اتنی خوبصورت تھی تو اسے پسند کرنے والے اور بھی ہوں گے، وہ بھی کسی کو چاہتی ہوگی۔ میں نے یہ سب اسے کبھی بھی نہیں پوچھا، لیکن اگر ایسا تھا تو اس میں کوئی بات غیر معمولی نہیں۔ لڑکے لڑکیاں اسی طرح آج بھی عشق کرتے ہیں جیسے پچھلی صدی میں کرتے تھے، جیسے لیلا مجنوں نے کیا تھا۔ پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وہ عمر کے اس رنگین جذباتی دور کو بھول جاتے ہیں۔ نجمہ نے بھی بتایا ہے کہ وہ افضل خان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ آپ کی اس حسین اور دولت مند بیوہ سے ملاقات کیسے ہوئی؟ ڈی ایس پی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ 2 سال پہلے میں نے نجمہ کی 1 کوٹھی کرائے پر حاصل کی تھی۔ میرے کچھ ساتھی وہاں ایک کوچنگ سینٹر چلانا چاہتے تھے اور اب بھی چلا رہے ہیں۔
مگر اب آپ اس کوٹھی کے کرایہ دار نہیں، مالک ہیں۔ ڈی ایس پی کا ذہن ایک منطقی نتیجے پر پہنچ رہا تھا۔ شہاب نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ نیچے سے چاروں پولیس مین ایک اسٹریچر اٹھائے نمودار ہو گئے۔ نجمہ اسٹریچر پر عجیب مذاق خیز انداز میں سمٹی پڑی تھی۔ اس کا جسم اسی پوز میں اکڑ کے رہ گیا تھا جس میں وہ ابھی تک مردہ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ خون آلود تھا۔ یہ خون شاید سر پھٹنے سے بہا تھا اور اب سیاہ پڑ رہا تھا۔ شہاب کا چہرہ اذیت و کرب کی تصویر بن گیا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا تھا، مگر ڈی ایس پی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور شہاب کے سامنے ایک چھڑی آ گئی۔ افسرانہ اختیار اور حاکمیت کے جبر کی علامت، جسے وہ قانون کی دیوار سمجھنے پر مجبور تھا۔ آپ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے، شہاب نے بے بسی سے کہا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ لاش راولپنڈی لے جائی جائے گی پوسٹ مارٹم کی قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ میں اسے ایک نظر دیکھ تو سکتا ہوں۔ آپ نے ایک نظر اسے دیکھ لیا ہے، اور کیا کریں گے دیکھ کر؟ شی از ڈیڈ، ڈی ایس پی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ شہاب لاش کو ایمبولینس میں غائب ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کیا پوسٹ مارٹم ضروری ہے ڈی ایس پی صاحب؟ ڈی ایس پی کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ تم ایک کالج کے پرنسپل ہو، پڑھے لکھے آدمی ہو، کیا تم جانتے نہیں کیا حادثاتی موت میں بھی پوسٹ مارٹم لازمی ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات حادثہ نظر آنے والے واقعات در حقیقت حادثہ نہیں ہوتے۔ اس فضول بات کا مطلب کیا ہے آخر؟ یہی کہ کسی کے بیان کی بنیاد پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ جھوٹ بھی تو بولتے ہیں، خواہ وہ کالج کے پرنسپل ہی کیوں نہ ہو، ڈی ایس پی نے کہا۔ ناؤ لیٹس گو، مجھے تم سے کچھ اور بھی پوچھنا ہے۔ اپنی پوزیشن کی اہمیت کے باعث ابھی تک اسے گرفتار نہیں کیا گیا تھا اور اس کے خلاف اپنی کروڑ پتی بیوی کو قتل کرنے کی کوئی باقاعدہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی، مگر ڈی ایس پی نے واضح کر دیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جانے تک اس کی ذات کو شبے سے بالاتر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تفتیش کے لیے اسے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا اور اس کے خلاف تحقیقات کے دو رخ متعین کیے گئے تھے۔ ایک یہ کہ کیا اس نے صورتحال سے فائدہ اٹھا کے اپنی بیوی کو خود پہاڑ سے نیچے دھکیلا تھا، اور دوسرا یہ کہ کیا اس نے بیوی کی دولت جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اسے کوئی زہر دیا تھا جس کے نتیجے میں اس کو پیٹ میں مروڑ اور لوز موشن کی شکایت ہوئی تھی۔ چٹان پر سے حاصل کردہ مواد کا پولیس کی لیبارٹری میں تجزیہ ہو رہا تھا۔ اسے حوالات میں دوسرے عام قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھا گیا تھا اور تھانے کے اندر ہی ایک کمرہ دے دیا گیا تھا۔ کمرے میں ایک چارپائی تھی جس پر صرف ایک تکیہ پڑا ہوا تھا۔ یہ تکیہ بھی کثرت استعمال سے میلا چیکٹ ہو رہا تھا اور اس میں سے کھوپرے، سرسوں اور آملہ زیتون کے تیل کی ملی جلی بو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ لکڑی کی ایک خستہ حال میز پر سلور کی پرانی جگ میں پانی تھا جسے وہ جگ سے منہ لگا کے پی سکتا تھا۔ صبح سے جو ناشتہ دیا گیا تھا وہ بس ذائقہ چائے کے ایک کپ اور ایک باسی پن پر مشتمل تھا۔ گزشتہ رات ایک انسپکٹر نے اس کا تفصیلی بیان لیا تھا اور اسے خبردار کیا تھا کہ وہ جھوٹ نہ بولے، ورنہ سچ اگلوانے کے لیے پولیس کے پاس وہ طریقے بھی ہیں جو اخلاقی مجرموں سے پوچھ گچھ میں استعمال ہوتے ہیں۔ انسپکٹر بہت خرناٹ تھا اور اس نے سوالات کے انداز سے اور اپنے رویے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ شک کی اب کوئی بات ہی نہیں۔ بیوی کا قتل طے شدہ طور پر خود پروفیسر نے کیا ہے۔ دولت کی ہوس میں انسان ایسے ہی مارا جاتا ہے۔ پروفیسر ان ہتھ کنڈوں کو سمجھتا تھا۔ پولیس بڑی مہارت سے کسی بھی بے گناہ کو اعتراف جرم کے مرحلے تک کیسے لاتی ہے اور بالآخر بے گناہی کی سند ادا کر کے باعزت طور پر رہائی کا سودا کیسے کرتی ہے۔ یہ شہاب کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اس نے بھگتا کچھ نہیں تھا، مگر دیکھا بہت کچھ تھا، سنا بہت کچھ تھا اور پڑھا بہت کچھ تھا۔ زبان خلق کی آواز نکارہ خدا کی طرح ہر سمت گونج رہی تھی اور اسے ہر شخص سن بھی رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو مکھ مکا کی بات صاف کر سکتا تھا، کسی جھجک اور تکلف کے بغیر۔